جنت کے بارے میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، یہ فکر نہیں ہوتی۔ یہ فکر بہت کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج جنت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے کوشش کرو بولے تو آج مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ خود دین پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، خود جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا آج۔ کیوں بولے تو یہ جو دین ہے نا، ہم لوگوں کو اصل میں مفت میں ملا ہوا ہے۔ یہ دین، یہ اسلام ہم لوگوں کو مفت میں ملا، فری میں ملا، اسی لیے اس کی اہمیت نہیں رہی۔ جن لوگوں کو محنت سے ملتی ہے کوئی چیز تو ان لوگوں کو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ کا کمایا ہوا بہت زیادہ مال ہے، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، تو ان بچوں کو مال کی، اس پیسے کی، اس گاڑی کی اہمیت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر دیتے، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ان کو اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ خود محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے کماتے ہیں، ایک ایک روپیہ جمع کے رکھتے ہیں نا، ان کے پاس اس پیسے کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ 10 روپے خرچ کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ میں کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ نہ کروں۔ یعنی محنت کرنے سے جو چیز ملی ان کو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج بھی کئی باپ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں وہ تمام خواہشات جو ان کے بچپن کے خواہشات تھے، کھیلنے کودنے کے ہو یا پھر کھلونوں کے ہو یا گاڑیوں کے ہو، ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کو محنت کرنا پڑتا ہے، مشکل اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، بچپن سے کہیں پر مزدوری کر کے آئے، کہیں پر دکان میں نوکری کر کے آئے، یا پھر کیا ہے جیسے ہی 16-17 سال کو پہنچے فوراً سعودی دبئی چلے گئے، اب وہاں جا کے پوری محنت کر کے زندگی گزارے۔ اب اس کے بعد ایک اچھا گھر بن لیے، اب اس کے بعد کیا ہے شادیاں ہو گئے، بچے ہو گئے، اب وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز خرید کے دیتے ہیں، کم از کم سائیکل ہی خرید کے دیتا ہے وہ بات، لیکن جب وہ بچہ اس سائیکل کو خراب کرتا ہے، کوئی کھلونا خرید کے دیا اگر وہ اسے خراب کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو باپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ محنت باپ کی لگی، اس کو معلوم تھا اس کی اہمیت۔ بیٹا یہ بچپن میں ہم کو نصیب نہیں ہوا، ہم چاہ کر بھی یہ چیز خرید نہیں سکتے تھے، ہماری زندگیاں بڑی مشکل سے گزری تھی، لیکن آج چلو ہماری جیسے حالات تمہارے نہیں ہے، کم از کم تمہارے تو خواہشات پورے ہونا، بلکہ ہم محنت کر کے تمہارے لیے یہ چیز خرید کے دیے، تو تم لوگ لاپرواہی کر رہے ہو، تم لوگ اس طرح اس کا مذاق اڑا رہے، اس کو خراب کر رہے ہو، اس طرح باپ کو غصہ آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو چیز محنت سے ملتی اس کی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز فری میں آتی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کون سی بھی چیز ہو، فری میں جو ملتا اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ دیکھیے مثال کے طور پر آج اجتماع میں ہے، آپ لوگ ہیں، اب یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے آپ کو فری میں ملتا ہے، تو اس کی اہمیت اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ معلوم ہے یہاں پر سووں کے لوگ آئے، اس سے پہلے کئی سووں کے لوگ یہاں پر بیٹھے، ان لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہاں پر ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، یہاں پر اللہ رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہے، سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت نہیں ہے نا، اہمیت نہیں ہے، اس لیے کبھی آئے تو بھی چلتا، کبھی نہیں آئے تو بھی چلتا، آنے کے بعد آرام سے سو گئے تو بھی چلتا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ وہی جو لوگ فلم تھیٹر میں جاتے نا، وہ لوگ پیسہ لگا کے جاتے ہیں، 100، 150، 500، ابھی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، IPL کے جو میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہزاروں میں ٹکٹ خریدتے ہیں، ہزاروں روپے لگاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ بلیک میں خرید لیتے، لاکھوں روپے خرید کے، لاکھوں روپے لگا کے بھی وہ IPL کے کرکٹ میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب کبھی آپ نے دیکھا کسی کرکٹ میچ میں کوئی سو رہا ہو، کوئی اونگ رہا ہو؟ نہیں۔ کوئی فلم تھیٹر میں جا کے سو گیا ہو؟ نہیں، کیونکہ وہاں پر اس کی محنت لگی، وہاں پر اس کا پیسہ لگا نا، تو پیسہ لگا تو اس کی اہمیت ہوئی، جہاں پیسہ نہیں لگتا اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسکول اور کالجز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں پر ماں باپ پیسہ لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، ہر مہینہ 1000، 2000، 3000 اپنے بچوں کے اسکول کے فیس دیتے ہیں، ڈریس خرید کے دیتے ہیں، یہ سب پیسہ لگانے سے وہ پڑھائی آتی ہے، اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ کیا پڑھا، میرا بچہ کیا پڑھ رہا، میرے بچے کے مارکس کتنے آئے، میرا بچہ کون سے رینک میں پاس ہوا، کیا کر رہا، گھر میں آ کے ہوم ورک کر رہا نہیں کر رہا، گھر میں آ کے یا پھر باہر جو ہے سو کھیلنے کے لیے چلے جا رہا۔ یہ فکر ہوتی ان ماں باپ کو جو پیسہ لگا کے پڑھاتے ہیں، اور جن کو فری میں تعلیم ملتی ہو، چاہے وہ کسی مدرسے میں فری میں تعلیم ملتی ہو یا پھر ایسے اجتماعات میں جو فری میں چلے جاتے ہیں، کیا گھر جانے کے بعد کیا سنے تھے، کیا پڑھے تھے، اس پر بات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔
فری میں جو چیز بھی ملتی ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ اہمیت ہی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو دین ہے، جو اسلام ہے، ہمارے پاس فری میں پہنچا تو اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن صحابہ کے پاس فری میں نہیں پہنچا تھا۔ صحابہ کے پاس فری میں دین نہیں آیا تھا، ان کو بڑے مشکلات اٹھا کے، بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑا تھا دین کے لیے۔ کتنی مرتبہ کتنے صحابہ کے کتنے واقعات نہیں سنے ہم لوگ۔ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی پہلی وہ خاتون جو اسلام کے لیے جان دے دی، شہید ہو گئی، اس کے پاس فری میں نہیں ملا تھا دین۔ وہ کلمہ پڑھی تو سوچ کے سمجھ کے تحقیق کر کے اسلام کیا ہے معلوم کر کے وہ کلمہ پڑھی تھی، اس لیے اس دین کے لیے اس کو جان دینا آسان ہو گیا۔ بوڑھی عورت تھی، مار بھی کھائی، ستائی گئی، ظلم سہی، تڑپی، خون نکلا، پسینہ نکلا، بھوکی پیاسی رہی، اس کے باوجود بھی زبان پہ صرف احد 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 کا کلمہ تھا۔ ابو جہل مار مار کے تھک گیا، ہونٹوں کی حرکت سن کے یہ سمجھا کہ شاید وہ بول رہی ہوں گی مجھے چھوڑ دے، میں اسلام چھوڑ دوں گی، اس خواہش سے وہ خوشی سے قریب آ کے سنتا ہے، لیکن سمیہ کی ہونٹوں پر صرف احد 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 کی آواز تھی۔ غصے سے پاگل ہو گیا، بیچ پیٹ میں تلوار سے بھونک دیتا ہے اور دونوں طرف اونٹوں کو باندھ کے چلا دیتا ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جان بھی دے دی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑی۔ آج وہ سمیہ کی قربانی کدھر اور ہمارے مسلمانوں کے حالات کدھر، جو صرف 1-2 گھنٹہ، ایک ہفتے میں 1-2 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے لیے علم سیکھنے کے خاطر، اپنے آخرت کی فکر کی خاطر علم سیکھنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ سمیہ کا ایمان کدھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کے مسلمان خواتین کا ایمان کدھر ہے، کیسا ہے؟ آج ہمارے پاس کتنے بہانے علم سیکھنے کے، آج ہمارے پاس کتنے بہانے نماز چھوڑنے کے، کتنے بہانے روزے چھوڑنے کے، کتنے بہانے دین پر عمل کرنے کے، اور ان صحابہ ان صحابیات پر کوئی بہانہ نہیں تھا۔ بلکہ صرف سمیہ اکیلی ہی نہیں، بلکہ ان کا پورا گھر، عمار ان کے بیٹے نوجوان، یاسر ان کے شوہر وہ بھی بوڑھے، یاسر بھی شہید ہو گئے، سمیہ بھی شہید ہو گئی۔ عمار نوجوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا باپ کو شہید ہوتے ہوئے، ماں کو شہید ہوتے ہوئے، ماں کو مار کھاتے ہوئے، باپ کو مار کھاتے ہوئے، گرم پانی میں ڈبوتے ہوئے نکالتا تھا۔ ابو جہل ہم جیسے ہوتے تو پاگل ہو جاتے، کب کی اسلام چھوڑ دے کے واپس پلٹ جاتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ اسلام نہیں چھوڑے۔ ان کے پاس بڑی محنتوں سے، بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیفوں سے دین آیا تھا، اس لیے وہ جنت کے سچے طلبگار بنے۔